یہ جو رجیم چینج کے بعد جس ٹولے کو اقتدار سونپا گیا یا جو ٹولہ اقتدار میں آیا اس کی ساکھ اتنی برباد ہو چکی تھی اور اتنے وہ بدنام ہو چکے تھے کہ لوگوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا، ذاتی توہین سمجھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب نے جوائن کیا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب، سر ایک طرف عمران خان آڈیو لیکس کے معاملات ہے، ہر 3 سے 4 دن کے بعد ایک آڈیو لیک آ رہی ہے۔ عمران خان ہیں وہ اپنے لانگ مارچ کی تیاری بڑے جلد سے اس جانب بڑھ رہے ہیں، تو یہ عمران خان کو کتنا ڈنٹ ڈال سکتی ہیں یہ آڈیو لیکس اور اس طرح کی جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے خلاف؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے محروم ہونے کے بعد جس طرح عوام سے رابطہ کیا اور عوام کا جو رسپانس آیا ہے وہ ایک مثالی ہے۔ یہ کام بھٹو صاحب نے کیا تھا، لیکن بھٹو صاحب نے بہت تاخیر سے کیا تھا، یعنی جب وہ اقتدار میں تھے، جب انہوں نے الیکشن کرائے، الیکشن میں دھاندلی کرائی، ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب وہ جیل سے نکلے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے ورکر نے ان کو بہت اچھا رسپانس دیا، لیکن یہ رسپانس غیر معمولی ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس طرح کی جو سپورٹر ہوتا ہے اور ورکر ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں گا کہ غلام مصطفیٰ خان صاحب ہماری سیاست کے ایک اہم کردار تھے۔ 1990 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب نے تہمینہ دورانی صاحبہ جو ان کی سابقہ اہلیہ تھی، ان کی کتاب ہے مائی فیوڈل آرز، اس کا اردو ترجمہ کرایا اور ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا گیا۔ وہ 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ خیال یہ تھا کہ جس طرح کی کتاب ہے بہت ہی وہ انتہائی قابل اعتراض کتاب ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، گھر کے حوالے سے، گھر کے جھوٹ بولنے کے حوالے سے، حب الوطنی کے حوالے سے، گھر کے ذاتی کریکٹر کے حوالے سے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا۔ وہ بڑی اچھے خاصے بڑے مارجن سے وہ الیکشن جیت گئے اور کسی کو جو توقع تھی کسی کی توقع پوری نہیں ہوئی۔ تو اور آج کے جلسے میں، میاں والی کے جلسے میں میرے لیے تو بہرحال حیران کن بات تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی ایک آڈیو چلا دی اور ویڈیو چلا دی، اور جس میں ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب بول رہے ہیں لیکن آواز ان کی جو ہے، آواز بھی ان کی ہے لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کی نہیں ہے، وہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے۔ تو اس سے انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس طرح کی آڈیو ویڈیو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اگر اپنے آپ کو کرپٹ کہہ سکتے ہیں، عمران خان کو ایماندار کہہ سکتے ہیں، آپ کرپشن کے الزامات کو اپنے اوپر تسلیم کر سکتے ہیں، تو میری آڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ایک چیز میں شاہ صاحب یہاں میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا۔ آپ نے کہا بڑا غیر معمولی سا رسپانس تھا عمران خان جب باہر نکلے ہیں اب ورکرز اور عام ووٹرز کے ساتھ، کیوں تھا سر؟ ان کے دور حکومت میں بہت سے اعتراضات، بہت سے سوالات اٹھائے جاتے رہے، یہ مہنگائی ہو گئی، بزدار صاحب کی پرفارمنس سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر ضمنی الیکشن بھی جیتے، وہ جس جلسے میں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں بڑا رسپانس آ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات رہی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لوگ، ان کے جو فالوور تھے، پیروکار تھے، کارکن تھے، ایون ووٹر تھے، وہ شاکی تھے، اور شاکی اس بات پہ نہیں تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، وہ شاکی اس بات پر تھے کہ جو انہوں نے نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا وہ اس پر پورا نہیں اتر سکے۔ لیکن یہ شکایت ہے، ناراضگی نہیں تھی۔ ہمارے اداروں نے اور سیاسی مخالفین نے یہ سمجھا کہ لوگ ناراض ہیں ان سے، وہ لوگ ناراض نہیں تھے، گلہ شکوہ تھا ان کو۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم چینج کے بعد جس ٹولے کو اقتدار سونپا گیا یا جو ٹولہ اقتدار میں آیا اس کی ساکھ اتنی برباد ہو چکی تھی اور اتنے وہ بدنام ہو چکے تھے کہ لوگوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا، ذاتی توہین سمجھا کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے گئے گزری قوم ہے، گئے گزرے عوام ہیں کہ ہم پر وہ لوگ مسلط کر دیے جائیں مصنوعی طریقے سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، مبینہ طور پر جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ 30-40 سال تک کھلواڑ کیا ہے، جن لوگوں کی کوئی جو ہے ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے ملک کو قربان کر سکتے ہیں۔
اس انداز میں اگر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی بجائے کوئی ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ آتا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو اتنی پذیرائی مل سکتی تھی. لوگوں نے اپنی ذاتی توہین کا بدلہ لینے کے لیے عمران خان کا ساتھ دینا. منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.